پرچہ ایک آیا جی پیپر، اس میں نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی تھی تو اور او دے نمبر بھی اس سوال دے سب تو زیادہ سن. وہ منڈے وچ مسلمان بھی آسن دوسرے بھی آسن سارے بیٹھے سن کہ انہوں نے وہ پرچہ پاس ہونے سے حل کر چھڑا. وہ دے حضور دی بے ادبی سی. اعلیٰ حضرت کو مسئلہ پہنچ گیا. حضور یہ مسئلہ ہوا ہے تو آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ سنو جی. آپ نے فرمایا جس شخص نے وہ پرچہ لکھا وہ کافر ہے اور مرتد ہے. یہ اگلا جملہ بھی کیا مرتد ہے. نمبر 2 آپ نے فرمایا جس نے اس پر نظر ثانی کر کے اس پرچے کو برقرار رکھا وہ بھی کافر ہے. جس کی نگرانی میں وہ پرچہ تیار ہوا وہ بھی کافر ہے. اور وہ طلبہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے اور انہوں نے اس عبارت کا ترجمہ کیا وہ بھی کافر. فرمایا جو بالغ ہیں وہ بھی کافر ہو گئے، جو نابالغ ہیں وہ بھی کافر ہو گئے. فرمایا ان چاروں فریق میں سے ہر شخص کے ساتھ مسلمانوں کو سلام کرنا حرام، گفتگو کرنا، نشست و برخاست حرام، بیمار پڑ جائے اس کا پتہ لینا، مر جائے جنازے میں شرکت کرنا، غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ اٹھانا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا، اس کی قبر بنانا، اس کے اوپر مٹی پھینکنا، اس پر فاتحہ شریف پڑھنا. فرمایا ان میں سے جو شادی شدہ تھے ان کی بیویاں بھی ان پر حرام. اب یہ مر گیا کرنا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اسی سخت بڑے ہیں. اللہ دا شکر ہے اسی سخت شکر ہے بھائی اللہ دا. یہ سختی بھی ہر ایک نو نہیں لبتی، لیکن غیروں کے لیے سخت ہیں، اپنوں کے لیے سخت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ دی آخری آیت وچ فرمایا حبیب جڑے تواڈے نال پیار کردے تواڈے دشمناں دے نال کدی بھی پیار نہیں کر سکدے. صدیق اکبر نے پیو نو چنڈ مار چھڈی، ابو عبیدہ بن جراح نے پیو دی دھون لا چھڈی. پتر آپ دا کہنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مسلمان ہویا کہ ابو جی میدان بدر دے اندر میرا تہاڈا آمنا سامنا ہویا، تسی میری تلوار دی ذاتی چاہتے میں تلوار انج کر کے اتنے لے گیا بھائی میرا پیو ہے. آپ نے فرمایا تو سے جو تلوار نو انج لے گیا ہے، اگر جے تو میرے سامنے آ جانا میں تیری توڑ لا کے رکھ چھڑنی سی. آپ نے فرمایا ان کرنا کی ہے؟ فرمایا لاش اے دی جڑی لاش ہے نا اے چوڑیاں نو بلانا ہے تسی، اور دفع عفونت کے لیے او دی بو تو بچن واسطے اس کی لاش کو اٹھا کر کسی تنگ گڑھے میں ڈال دیں اور اوپر سے کیا کریں پتھر پھینکیں تاکہ اس کی بدبو محلے والوں کو تکلیف نہ دے. یہ اعلیٰ حضرت ہیں. تو اسی لیے تو پھر وہ جو حدیث میں پیش کر رہا تھا بات تو وہاں سے چلی. اعلیٰ حضرت نے سے حدیث کو نقل کیا. وہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے حضور کی بارگاہ میں اور پوری روئے زمین سے حضور کا جو غلام ادب اور محبت کے ساتھ درود پاک پیش کرتا ہے وہ جا کے سرکار کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ ھذا فلان ابن فلان قضا صلی علیہ، کہ حضور فلاں بن فلاں نے ابھی لفظ موجود ہے حدیث کے ابھی 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 آپ پر درود و سلام کا تحفہ اور نذرانہ پیش کیا. الصلاۃ والسلام اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اور لفظ سنیں سرکار نے فرمایا فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک میرا کوئی غلام جدوں ہی میرے اتنے درود پڑھتا ہے تے اے فرشتہ او دا بھی نام لیندا ہے تے او دے پیو دا بھی نام پیش کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرشتے نو کہندے یار ایک گل تے دس
جی حکم فرماؤ آلہ حضرت آلہ حضرت کہندے یہ حدیث شریف میں پڑھی ہے یہ رجال بھی صحیح ہیں تے حدیث کی بڑیاں بڑیاں کتابیں لکھی ہے کہ کوئی درود پڑھتا ہے تو تم اس کا بھی نام حضور کو سناتے ہو اور اس کے والد کا نام کدی میرا بھی لے آئی کدی میرا نام بھی لے آئی حضور دی بارگاہ کہ حضور احمد رضا بن نقی علی خان ہے تے جے تم گل دس چھڈے گا نا تے پھر میں تحفے تینوں کی دواں گا تینوں پیسے دی تو لوڑ ہے کوئی نہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جامی دی ہم میں تین اپنی جان دے چھڈا گا جامی دی ہم در آرزو ہے قاصد آخر باز گو بس ایک باری میں نے سوال دا جواب دے دے میں تینوں نذرانے چ اپنی جان دے دیاں گا اگو فرشتہ صاحب کی کہندن او قبلہ تہاڈا نام تے پتہ نہیں میں کتنی واری لے چکیاں اے پوچھو کہ حضور تہاڈا نام کیویں یاد فرماتے ہیں حضور آپ کے ساتھ کتنی محبت فرماتے ہیں اچھا حضور مجھے یاد کرتے ہیں میں تو ویسے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کا نہیں حضور یاد کرتے ہیں پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اچھا ہو نہ ہو میرا ذکر ان کے حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی اے گلاں کیتی آپ نے فرمایا حضور دا نام ادب نال لینا فرض ہے اسی تاں تانوں امام محمد رضا دے پیچھے لے کے آ رہے ہیں اور تاں ہی تانوں بابا جی دے پیچھے لے کے دھکے مار کے تانوں لے کے جا رہے ہیں بچے کیویں باقی کہندے جی حضور دے صحابہ بھی منافق ہو گئے تے بابا جی کیویں بچے اور کیویں حضور دی امت نوں بچایا فرمایا نانا جھلیا اے کیویں ہو سکتا حضور دے صحابہ منافق ہو جان فرمایا نا جنہاں نے رسمن کلمہ پڑھیا سی حضور نو ویکھ کے بھی منافق رہے اے کہنا ہے جنہاں نے رسمن کلمہ پڑھیا سی اور رسول اللہ نو ویکھ کے بھی اے گل انج کرنی اے او ادب دا ایک تسلسل چلے آ رہا جی جڑا ساڈے بزرگاں تو لے کے بابا جی تک تے پھر انہاں دے بیٹیاں تک تسی ویکھیا جدوں بھی سیدہ پاک دا نام آندا ہے انہاں دی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ